الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 60 جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور گزشتہ ویڈیو میں اس حدیث کو ہم نے پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں اس کی مختصر سی تشریح کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سائل کے جواب میں 5 امور کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان، نمبر 4 قیامت سے متعلق انتباہ، اور نمبر 5 علامات قیامت۔ نمبر 1 ہے اسلام۔ اسلام کا اصل معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرمان ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا نام اسلام اسی لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستوری زندگی قرار دے لیتا ہے، اور دین اسلام کی یہی حقیقت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ وہی الہ واحد ہے، لہٰذا تم اسی کے تابعدار اور مطیع ہو جاؤ۔ بہرحال اسلام کی اصل روح اور حقیقت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور ہر پہلو سے اس کا مطیع اور فرمان بردار بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور بشرط استطاعت اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ایمان۔ ایمان کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول ان امور کے بارے میں جو ہمارے ادراک اور شعور اور عقل و فہم سے ماوراء ہیں، جو کچھ بتلائیں اور ہمارے پاس جو علم اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے لائیں، ہم ان کو سچا مان کر ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور اس پر کہ اچھی بری تقدیر اسی کی جانب سے ہے۔ ایمان کے ان 6 امور کا ذکر نہ صرف یہ کہ متعدد احادیث میں آیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں جا بجا متعدد آیات میں ان ایمانی امور کو اسی تفصیل اور تعیین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات اور رب العالمین ہونے کا یقین کیا جائے، عیب اور نقص کی ہر بات سے پاک اور ہر صفت کمال سے اس کو متصف سمجھا جائے۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ مخلوقات میں ایک نورانی مخلوق ہے جو ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کا وجود شر اور عصیان سے پاک ہے۔ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی ہدایت دے کر بھیجا ہے، اور انہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا اور ان کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ دنیا ایک دن قطعی طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے پھر تمام مردوں کو زندہ کرے گا، اور جس نے یہاں جو کچھ کیا ہے ان تمام اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ ایمان بالقدر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، جس کو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف اور اس کی مرضی کے خلاف چل رہا ہو، بلکہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں بتلایا ہے۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے کہ اللہ سبحانہ جو میرا مالک ہے وہ حاضر ناظر ہے اور میرے ہر کام کو بلکہ میری ہر حرکت اور سکون کو دیکھ رہا ہے۔ غرض احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اسلام، ایمان اور احسان کے بعد سائل نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد سائل نے علامات قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ لڑکیاں جن کی فطرت میں ماؤں کی اطاعت اور وفاداری کا عنصر بہت غالب ہوتا ہے، وہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور ان پر حکومت چلائے گی، جس طرح ایک مالکہ اپنی زر خرید باندی پر حکومت کرتی ہے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ بھوکے، ننگے اور بکریوں کے چرانے والے اونچے اونچے محل بنوائیں گے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قرب قیامت میں دنیاوی دولت اور بالاتری ان اراذل کے ہاتھوں میں آئے گی جو اس کے اہل نہ ہوں گے، ان کو بس اونچے اونچے شاندار محل بنوانے میں شغف ہوگا اور اسی کو وہ سرمایہ فخر اور مباحات سمجھیں گے۔ اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ آمد اور یہ گفتگو حیات طیبہ کے آخر میں ہوئی تھی۔ گویا 30 سال میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ جبریل علیہ السلام کے ان سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور ان کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کا حاصل بس 3 ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1، بندہ اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطیع فرمان بردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور ارکان اسلام اسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ نمبر 2، ان اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے اور ان پر یقین کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بتلائیں اور جن کو ماننے کی دعوت دی، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ نمبر 3، اور اللہ نصیب فرمائے تو اسلام اور ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد تیسری اور آخری تکمیلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایسا استحضار اور دل کو مراقبہ حضور اور شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی فرمان برداری اور بندگی اس طرح ہونے لگے کہ گویا اپنے پورے جمال اور جلال کے ساتھ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کیفیت اور اسی حالت کا نام احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی عبادتوں میں احسان کا درجہ نصیب فرمائے۔